نکل آئے، ارے نکل کے پہلو سے سب پرچھیوں کے پھل آئے، ارے قرار کس طرح بشہ کو ایک پل آئے، ارے رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی، ارے تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی، اور کیا یہ رقم کیا گئے راوی نے درد کا منظر، ارے کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، ارے بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، ارے کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، ارے کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، ارے میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ڈالے، ارے تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ڈالے، ارے پڑا تھا دشت میں، پڑا تھا دشت میں بے جان بطول کا بیٹا، ارے حسین زندہ گئے کیا شمر سے کسی نے کہا، ارے قریب جا کے یہ دی شمر نے پھر ہنس کے صدا، ارے قریب جا کے یہ دی شمر نے پھر ہنس کے صدا، ارے وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانیہ زغرا، ارے وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانیہ زغرا، ارے یہ سنتے ہی شگیر دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، ارے بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ دودھ پڑے محمد والے محمد۔ اب میں گزارش کروں گا برادر دلشاد حیدر سے کہ وہ آئیں اور سلام کی لفظ اشارہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ بر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلندر صلوات۔ بارہ دیگر نعرہ صلوات۔ مولا کی بارگاہ میں مسائل کے تنشے برادر نے بھی مسائل پیش کیے ہیں، اسی کو سلسلہ بناتے ہو۔ خیمے میں آ کے شاہ نے
الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا اور تھا جس کا انتظار وہ ساعت قریب ہے اور دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے اور کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا اور کیا بین ہے میرے مولا کے کہ کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شاہ زمن اور زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بغیر خر میں بوسے لوں وہاں کے بندھے کی جہاں رسل ہر بازو بڑھا کے روتی تھی ہم شیر خستہ بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا اور یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی بولی گلغا بڑھاؤ بس اب جلد یا اخی ارے اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی میں بوسے لوں وہاں کے چلے گی جگہ چھری زینب نے بڑھ کے چوما برادر کا جب گلا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات بارے دیکھا نعرہ سلوات
جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے بس تھی بغیر اے شہنشاہ وفا ہر نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ہر ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نا اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی اور قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی اور دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو
تو رہے تیرے بازو نہ کٹیں چاہے مشکی زاچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شعر میرے بیردہ غم کو لی گئے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارگاہ ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی اور دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنہ میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بغیر کو با خدا اس بغیر کو با خدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی باردی کا نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد میں ISO ڈگری یونٹ اور عباس صالح فاؤنڈیشن کی جانب سے شکر گزار ہوں تمام تلاوت گزار، سوز خوان، سلام گزار، نہا خوان اور بالخصوص مولانا عارف حسین کاظمی صاحب اور حسینی مشن ٹرسٹ کا کہ جنہوں نے عشرہ محرم الحرام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، ساتھ ہی ساتھ امامیہ اسکاؤٹس کے جوانوں کا کہ جنہوں نے سیکیورٹی کے معاملات کو بخوبی نبھایا۔ خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں بلا کسی تاخیر گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا عارف حسین کاظمی صاحب سے کہ وہ عشرہ محرم الحرام کی آخری مجلس سے خطاب فرمائیں۔ میرے ان شعروں کا بھرپور انداز میں جواب دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم آواز ہو کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری،
حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات. تمام تر شہدائے ملت جعفریہ و مومنین و مومنات جو آج ہمارے درمیان نہیں، سب کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم الرحمن الرحیم واللہ وحدنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سب مل کے دعا امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليان وافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال رسولنا الكريم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ایام اعضاء میں ہم سب کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور یہ ہماری زندگی کی آخری عزا کی مجلسیں قرار نہ دے. اسی طرح سے محافل نور سے ہم سب کو ہدایت نصیب فرماتا رہے اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. مسلسل آپ کی خدمت میں دعوت جذبہ حسینی کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ مجالس عزا محافل عزا صرف ایک تاریخ کے واقعے کی یاد میں منائے نہیں جاتے کیونکہ تاریخ میں بڑے بڑے واقعے رونما ہوئے ہیں. مثلا امام حسین کو آپ امام مانتے ہیں تو دوسری اقوام بھی تو ہیں جن کے امام ہیں. کوئی خلفائے ثلاثہ کو مانتا ہے, کوئی اپنی بڑی بڑی شخصیات کو مانتا ہے, لیکن تاریخ اسلام کی کون سی شخصیت ہے بشمول رسول خدا کہ جس کے دن اس طرح سے منائے جائیں جس طرح سے ابا عبداللہ الحسین کے منائے جاتے ہیں. اب آپ کہیں بھائی شیعوں کے اپنے اماموں سے بڑی محبت ہے تو امام حسن کی شہادت ایسے کیوں نہیں منائی جاتی؟ امام زین العابدین کے ہر امام مظلوم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام 12 سال زندان میں رہے امام موسیٰ کاظم, کچھ اماموں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا, اب وہ شہادت کچھ کی تلوار سے ہوئی ہے کچھ کی شہادت زہر سے ہوئی ہے. بہرحال مقام مصیبت ہے کہ ولی خدا کو شہید کیا جا رہا ہے, لیکن خدا نے جو خصوصیت امام حسین میں رکھی وہ کسی اور امام میں نہیں رکھی. یہ ایسے نہیں کہ آپ سمجھیں کہ امام شہید ہو گیا اور کرتے کرتے ایک انسان نے مجلس کرا دی دوسرے نے علم نکال دیا تو دیکھا دیکھی میں اتنی بڑی تہذیب اور اتنا بڑا تمدن اور اتنی بڑی سویلائزیشن کھڑی ہو گئی کہ آج پوری دنیا میں ہر شیعہ عزا امام حسین کو مناتا ہے. 10 دن مجلس تو ہر جگہ ہی ہوتی ہے, ایک کامن کلچر ہے. ماتم ایک کامن کلچر ہے, کالا لباس پہننا ایک کامن کلچر ہے. سب کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں, تو اگر سب کے اندر ایک رنگ کی صفت پائی جاتی ہے تو اس میں ارادہ پروردگار عالم شامل ہے. اور پھر کثرت سے احادیث ملیں کہ آدم نے بھی گریہ کیا, نوح نے بھی گریہ کیا, موسیٰ نے بھی گریہ کیا. جناب اسما کی وہ روایتیں کہ رسول خدا نے گریہ کیا, یہاں تک کہ یہ ملے کہ رسول خدا اسے وہ مٹی دے کر گئے اور فرمایا جب اس کا رنگ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ کربلا میں میرا نواسا شہید ہو گیا. اور پھر اپنی بیٹی کو یہ کہیں کہ بیٹی خدا قوم کو بنائے گا جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے, جس کے بوڑھے کربلا کے بوڑھوں پہ روئیں گے, جس کی خواتین کربلا کی خواتین پہ روئیں گی. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک سمجھو سوچی سمجھی پلاننگ تھی, کیونکہ خدا جانتا تھا کہ آخری زمانے میں ہدایت کرنے کے لیے کوئی نبی نہیں ہوگا, ہدایت کرنے کے لیے کوئی امام حاضر جس کو لوگ دیکھیں وہ نہیں ہوگا. ایک لمبا فاصلہ خدا پردے غیب کا رکھے گا. اب ان سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کون کرے گا؟ تو ان کو بیدار کرنے کے لیے خدا نے فرش عزائے حسین ابن علی کو لگانے کا بندوبست کیا. تو مجلس عزا اعجاز الہی کا نام ہے, یہ معجزہ پروردگار عالم ہے کہ آپ سب کے دل اس طرح سے امام حسین کی طرف کھنچتے ہوئے چلے آتے ہیں. اور برکت کتنی ہے مجلس عزا کی. آپ پوری تاریخ اپنے بزرگوں سے پوچھیں تو کہتے ہیں پہلے 500 لوگ تھے, پھر بنتے تھے وہ مجلسیں کروا رہے ہیں.
جو سبیلوں کو نہیں مانتے تھے وہ سبیلیں لگا رہے ہیں، اپنے مردوں کی یادیں منا رہے ہیں۔ تو کتنی بھی ضد میں، اب ضد کس کے ساتھ ہے؟ حسین ابن علی کے ساتھ، کہ جناب مثلاً تو وہ بھی اپنے ایک تو بڑوں کا ذکر منانا۔ اجلاس و جلسہ دیکھ رہا تھا، میں کہ دیکھوں تو صحیح، لوگ آئے ہیں، کتنی شرکت ہوئی ہے، تو اچھا خاصا مجمع تھا، ظاہر ایک دن کا ہوتا ہے، لیکن جب میں نے شکلیں دیکھیں تو شکلیں کراچی والوں کی تھیں نہیں۔ کرواتی ہے مثلاً تو جلسہ کراچی میں ہو رہا ہے، لیکن دن مناتے ہیں، آپ شکلیں دیکھیں گے، ایک تو آدھی شکلیں طالبان جیسی، اور عوام نہیں تھی، مطلب عام ناس نہیں تھے اس مجمع میں۔ ہاں مدارس سے آپ نے جمع کر دی اپنے ہم فکر مجمع جمع کر، تبھی یہ ایک دن کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے 10 دن لوگوں کو اتنا یہاں اور یہاں یہ نہیں کہ ہم بسیں بھیجیں لوگوں کو بلائیں، شکلوں سے پتہ لگتا ہے کہ کون ذکر سننے آیا ہے اور امام حسین ہر دل پہ حکومت کرتے ہیں۔ امام حسین کو صرف مدرسے کے مولوی سننے کے لیے آ جائیں یا طلباء آ جائیں، کا امام نہیں، حسین ہر اس کا امام ہے جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے۔ ہاں امام انسانیت ہے، امام حریت ہے، یوں کہ چلے جاؤ دنیا میں نہیں کر سکتے ہو، لیکن دنیا کے کونے کونے میں جاؤ، آج حسین کا نام بلند ہے، کیونکہ ان کا نام تم بلند کرتے ہو، حسین کے نام کو خدا نے بلند کیا ہے۔ دوسری بات، جلسے تو نہیں ہیں، فیفا ہوتا ہے، لاکھوں لوگ فٹ بال اسٹیڈیم میں جمع ہو جاتے، اس فلم کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں گے، کوئی بڑی سیلیبریٹی، کوئی بڑا ایکٹر آئے گا، ہزاروں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے۔ شیطان بھی مجمع لگاتا ہے، نظام کفر بھی رش جمع کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے اس کے مجمع میں پیغام کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہاں اپنی ذات ہوتی ہے۔ ایک ایکٹر جب مجمع جمع کرتا ہے، محل مرکز نگاہ کون ہوتا ہے؟ وہ خود ہوتا ہے۔ یا یہ جلسے جو مذہبی جماعتیں بعض امام حسین کے ضد میں لگاتی ہیں، آپ پوری تقریریں سن لیں گے، سوائے نفرت کے، سوائے تفرقے کے، لوگوں کے دلوں میں اور کچھ نہیں ڈالا جاتا، لیکن آؤ حسین کی مجلس میں یا محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، یا بندوں کو کس کے ساتھ ملایا جاتا ہے؟ خدا سے ملایا جاتا ہے۔ یہ وہ فرش عزا ہے جہاں سے حور بنائے جاتے ہیں، جہاں سے انسانیت کا پیغام، جہاں اسلام کی بقا کا پیغام دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ عقیدے راسخ بنا دیں کہ فرش عزا امام حسین ایک اللہ کی بہت بڑی
پلاننگ تھی جس کے ذریعے سے خدا چاہتا تھا کہ پوری کائنات میں امام حسین کا فرش بچھے، تاکہ وہ قوتیں جو نسلوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں، حسین کے ذریعے سے ان نسلوں کو کیا کیا جائے، ہدایت دی جائے۔ میں جوانوں کو پہلی 2 مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا، آپ مت سمجھیے کہ دشمن سے مراد دشمن شیعہ نہیں، دشمن سے مراد دشمن اسلام ہے۔ اگر آپ شیطان کا عقیدہ رکھتے ہو تو شیطان مرا نہیں ہے بھائی، شیطان زندہ ہے۔ یزید مر گیا پر یزید کو یزید بنانے والا زندہ ہے۔ جس نے علی کی دشمن کہ جب آپ یزیدیت مرد آباد کہتے ہو، دراصل اس کا مطلب ہے شیطنت مرد آباد، کہ جس نے یزید کو یزید بنایا، اب وہ اگر زندہ ہے تو خاموش تو نہیں بیٹھا، وہ پلاننگ بھی بنا رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کائنات میں امام مہدی آئیں اور کونے کونے میں حکومت الہی نافذ ہو جائے، تو وہ دن رات محنت و زحمت پہ لگا ہوا ہے کہ لوگوں کے وجود کو کیا کیا جائے، کھوکھلا بنایا جائے۔ کس چیز کے ذریعے سے کھوکھلا بنائے گا شیطان؟ ہم نے کئی مجالس میں اشارہ کیا، شیطان کے پاس ایک ہی چیز ہے، دنیا، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ اب دنیا میں کیا ہے؟ زینت دنیا، وہ انہی زینتوں کے ذریعے سے آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ اب ایک ہے انسان، ایک ہے دنیا۔ خدا نے اس انسان کی جو فطرت کو بنایا ہے، وہ فطرت اللہ فطر الناس جمیعا، خدا نے آپ کی فطرت کے اندر ایمان کی محبت کو رکھا ہے۔ حبب الیکم الایمان، کہ میں نے کہا کہ اگر آپ عاشق امام حسین ہو، اس میں آپ کا کمال نہیں، یہ حسین کا کمال ہے۔ اگر کوئی گلاب سے محبت کرتا ہے، یہ گلاب کا کمال ہے، وہ اتنا خوبصورت ہے، وہ اتنا خوشبودار ہے کہ آپ اس کے کیا بن گئے ہو؟ عاشق بن گئے ہو، آپ اس کی تعریف کرتے ہو۔ اسی طرح کوئی سخی ہے تو سخی کا کمال ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ سخاوت نہ کرتا لوگ تعریف کیسے کرتے؟ تو کہا حبب الیکم الایمان۔ اب خدا نے فطرت آپ کی پاک و پاکیزہ بنائی۔ کوئی بھی بچہ کائنات کے کسی بھی کونے میں پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کی پاک فطرت بنا کے کائنات میں بھیجتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ فطرتوں کو بگاڑنا۔ جس سے محبت کرنی چاہیے ہے، اور جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت کرواتا ہے۔ اب امیر المؤمنین قابل محبت ہے نا، لیکن اہل شام کو علی کا دشمن بنا دیا۔ جس سے میں نے لذت حاصل کرنی ہے، لذت الہی، لذت نوری، اسی امام حسین کے سینے پہ اس لعین شمر کو بٹھا دیا۔ جو میری ہدایت کے لیے آیا ہے، انسان اسی کا کیا بن جاتا ہے؟ قاتل بن جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے چھوٹا بچہ اسکول جاتا ہے، ٹیچر اسے پڑھاتا ہے، لیکن بچہ اپنے بچپنے کی وجہ سے، کیونکہ اسے زینت اچھی لگتی ہے، کھیلنا کودنا اچھا لگتا ہے، اسے نیند اچھی لگتی ہے، اسے کھلونے، سائیکل وائیکل، آئس کریم، ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں، لہٰذا ماں کہے گی اسکول جاؤ تو کبھی کبھی ماں بھی اچھی نہیں لگے گی، اور ٹیچر تو بالکل ہی اچھا نہیں لگے گا کہ بھائی یہ صبح سے شام تک مجھے پڑھاتا رہتا ہے۔ کیونکہ بچپنا ہے، کیونکہ زینتوں میں گرفتار ہے، کیونکہ اس کے اندر عقل نہیں ہے، لہٰذا یہ کس کا دشمن بن جاتا ہے؟ جو اسی کا استاد ہے۔ آج کئی گاؤں میں جائیں، جو بچے استادوں کا حال کرتے ہیں، انسان کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مطلب وہ کہتے ہیں یہ بھاگ جائیں اور کبھی اسکول میں استاد صاحب داخل ہی نہ ہو، کیونکہ بچہ ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا، 7 سال کے بچے کو جو اچھا لگتا ہے، وہ 20 سال کے جوان کو اچھا نہیں لگتا۔ 20 سال کے جوان کو جو اچھا لگتا ہے، وہ 7 سال کے بچے کو اچھا نہیں لگتا۔ میں بعض اوقات مزاحن یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر 7 سال کے بچے کو پوچھو کہ بیٹا شادی کرنی ہے یا آئس کریم چاہیے، تو کیا بولے گا؟ وہ مجھے آئس کریم چاہیے۔ اور 20 سال کا جوان ہنسے گا کہ بھائی اسے پاگل بچہ ہے، آئس کریم کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ہاں؟ اور وہی 20 سال 25 سال کے جوان سے پوچھو بیٹا اب آپ کی شادی کرا دی جائے یا ہم دکان سے 200 روپے کی آئس کریم آپ کو لا کر دیں، تو کیا بولے گا؟ تو شادی کرا دو۔ وقت نے اس کے شعور کو بدلا، وقت نے اس کی لذتوں کو بدلا، وقت نے اس کی سلیکشن کو بدلا۔ اور یہی 20 سال کا جوان جب 7 سال کا تھا، اس کی پسند کوئی اور تھی۔ آج جب 20 سال کا ہوا، اس کی پسند کچھ اور ہوئی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے سمجھا کہ کس لذت میں کون سا فرق ہے،
اور کس چیز کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح جب تم فرش عزا پہ آتے ہو تو حسین تمہارے بچپنے کو ختم کر کے حور کی طرح بالغ بنا دیتے ہیں۔ اچانک سے تمہاری پسند میں فرق آ جاتا ہے۔ پہلے پوچھو ہاں بھائی 10 دن ہیں گھومنے کے لیے کہاں جاؤ گے، تو شاید کہے ترکی گھومنے جاؤں گا، ہاں بھائی ویزا لگ جائے یورپ گھومنے چلا جاؤں گا، تھوڑا بہت پیسہ کم ہو تو پاکستان کے شمالی علاقوں میں چلا جاؤں گا۔ لیکن جیسے جیسے خدا نے اس کے دل سے دنیا کی زینت کو نکال کے حسین کی زینت کو داخل کر دیا، اب کہے گا کہاں جانا ہے، کہ میں حسین کی کربلا جانا چاہتا ہوں۔ جیسے عابد بنتا گیا کہاں جانا ہے، مکہ جانا چاہتا ہوں۔ اب اسے سکون نہیں ملے گا، اسے سکون اور قرار کہاں ملے گا، قبر حسین پہ ملے گا، روضہ رسول پہ ملے گا، کعبۃ اللہ کو دیکھنے پہ ملے گا، مصلی عبادت پہ ملے گا، کیونکہ یہ عقلانی طور پر بالغ ہو گیا۔ تبھی علماء فرماتے ہیں جسمانی طور پر بالغ ہونا کمال انسانی نہیں ہے، عقلانی طور پر بالغ ہونا کمال انسانی ہے، کیونکہ جسم کے اعتبار سے تو گدھا بھی بالغ ہو جاتا ہے، گھوڑا بھی بالغ ہو جاتا ہے، کتے اور بلیاں بھی بالغ ہو جاتی ہیں، لیکن فرمایا عقلانی طور پر جب انسان بالغ ہوتا ہے تو انسان کہلاتا ہے۔ اور معصوم بلوغ عقلی کو مد نظر رکھتے ہیں، معصوم کی نگاہ میں وہ بالغ نہیں جو جسمانی طور پر بالغ ہو، معصوم کی نگاہ میں وہ انسان بالغ ہے جو عقلانی طور پر بالغ ہو جائے۔ اور عقل انسان کو امام شناس بناتی ہے، عقل انسان کو بتاتی ہے کہ تم نے محبت کس سے کرنی ہے، نفرت کس سے کرنی ہے۔ تبھی رسول نے فرمایا حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ دین تجھے یہ سکھاتا ہے کہ تم نے محبت کس سے کرنی ہے اور نفرت کس سے کرنی ہے۔ دین طیب کا عاشق بناتا ہے، خبیث سے دشمنی دلاتا ہے، وہ تجھے خبیثوں سے دور کر دیتا ہے۔ تو فرش عزا آپ کے قلب کو عاشق طیب بنانے کے لیے ہے کہ شیعہ کبھی بھی یزید جیسے خبیث سے محبت نہیں کر سکتا، شیعہ کبھی بھی دشمنان اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ جو دشمن خدا ہو وہ دشمن انسان ہوتا ہے، جو دشمن رسول ہو وہ دشمن مسلمان ہوتا ہے۔ تو ہماری نسلوں کو فرش عزا پہ بلا کے صحیح اور غلط کے تصورات میں ڈھالا گیا تاکہ انسان کبھی بھی شیطان کے دھوکے میں نہ آئے۔ لیکن یاد رکھنا شیطان کے پاس جو حربے ہیں بڑے مختصر سے حربے ہیں۔ ایک تو وہ زینت دنیا کو بلند کرتا ہے اور اس میں اتنی کشش پیدا کرتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی رونقیں، بڑی بڑی روشنیاں، شہوت کا بازار لگا دیتا ہے۔ یہ جتنے بھی آپ اس کے بازار دیکھیں رنگینیاں ہیں، دنیا کے حسینوں کو جمع کرتا ہے اور نوجوان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ اب نوجوان کو اتنا سوچنا چاہیے کربلا میں بھی ایک حسین تھا، نام علی اکبر تھا، آج تک اس کے حسن کا ذکر ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی کئی حسین ہیں، دیکھو اللہ نے کچھ فطری تقاضے رکھے، مرد عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، یہ فطری تقاضا ہے، اس میں کسی عورت کو اچھلنا نہیں چاہیے کہ جناب مثلاً اتنے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، یہ فطری تقاضا ہے۔ گلی سے کوئی مادہ جانور بھی گزرتا ہے تو نر جانور اس کی طرف کیا ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے، اس پہ ناز نہیں کرنا چاہیے کہ مثلاً میں حسین ہوں تو لوگ میری طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ناز دنیا کا خاصہ ہے، چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ آج حسن ہے، جب 80 سال کی ہو جاؤ گی تو حسن باقی نہیں رہے گا۔ وہی لوگ جو پیچھے دوڑتے تھے کہ ایک سگنیچر ہمیں مل جائے، ایک سیلفی آپ کے ساتھ ہو جائے، لیکن وہی بندی جب 80 سال کی ہو جائے گی اور جھریوں کا انبار اس کے وجود پہ طاری ہو جائے گا، پھر کوئی ایک بھی سیلفی لینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دنیا تیرے پیچھے نہیں ہے، یہ تیرے حسن کے پیچھے ہے۔ یہاں حسن ڈھلا، یہاں محبتیں ڈھل گئیں۔ سیاستدانوں کا عالم دیکھیے، خوش ہو جاتے ہیں اتنے لوگ ہمارے چاہنے پر، یہ تیرے چاہنے والے نہیں ہیں، یہ اس کرسی کے پیچھے ہیں۔ یہاں کرسی کھسک گئی یا ساری محبتیں بھی کھسک جاتی ہیں، یہاں عہدے چلے گئے یا ساری محبتیں چلی گئیں، یہاں مال چلا گیا یا ساری محبتیں چلی گئی۔ تو شیطان ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور ایک وہم میں گرفتار کرتا ہے انسان کو کہ اس کا حسن ہمیشہ رہے گا، اس کا پیسہ ہمیشہ رہے گا، اس کی طاقت ہمیشہ رہے گی، اور جو طاقتور ہے اسے لگتا ہے کہ پاور
پاور ہمیشہ میرے ہاتھوں میں رہے گا، لیکن خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے انسان یاد رکھنا ہر شے کو فنا ہے، بس تیرے رب کا چہرہ ہے جو باقی رہتا ہے۔ اور حسین یہی پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ آ ذرا کربلا کے میدان میں دیکھ، ظاہری طور پر یزید بچ گیا پر حسین شہید ہو گیا، لیکن اللہ کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کر کہ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں اور حسین کا نام لینے والے اتنے موجود ہیں۔ یہ وہ بقا کا سفر تھا جو خدا بتانا چاہتا تھا۔ یہاں پہ بھی زینب کا جملہ آپ سب کی سمجھ میں آئے گا کہ یزید ظاہر کو دیکھ کے کہے کہ زینب خدا نے تیرے بھائی کو مار دیا، زینب تیرے ہاتھوں میں رسیاں آ گئیں، زینب دیکھو تیرے بچے یتیم ہو گئے، لیکن وہی زینب جب اللہ کی طرف دیکھتی ہیں تو فرماتی یزید تجھے یہ ساری برائی نظر آ رہی ہے، لیکن زینب کی نگاہ سے دیکھو تو فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، کیونکہ جو اس بقا کے سفر کا مسافر ہوتا ہے اسے خدا فنا نہیں دیتا، خدا اسے بھی باقی کر دیتا ہے۔ تو آپ کس کے مسافر ہو؟ بقا کے مسافر ہو، اور بقا مل ہی نہیں سکتی بغیر ولایت امیر المؤمنین۔ صلوات پڑھے مولا کی شان پر۔ نہیں مل سکتی بغیر ولایت امیر المؤمنین۔ ہم نے مثال دی حضرت آدم کی کہ شیطان عابد تھا، شیطان زاہد تھا، شیطان موحد تھا، شیطان قیامت کو مانتا تھا۔ جس کو شیطان نہیں مانتا تھا وہ اللہ کے ولی کو نہیں مانتا تھا۔ کہ شاید بچوں کے ذہنوں میں سوال ہو بھئی خدا کو مانتا ہوں ولی کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں، خدا فیض دیتا ہی نہیں اگر ولی خدا کے سامنے جھکو نہیں، اگر ولی کو تسلیم نہ کرو۔ مجھے مانتے ہو، عبادت کرتے ہو، ولی کو مانو۔ موسیٰ کا زمانہ کا آدم کو نہیں مانا تھا، اب جاؤ آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کرو۔ نہیں کیا شیطان نے، خدا نے کہا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ یعنی توبہ بھی خدا قبول نہیں کرتا اگر ولی خدا کو نہ مانو۔ تبھی رسول فرماتے ہیں جو بھی دعا کرو تو شروع اور آخر میں مجھ پہ اور میری آل پہ صلوات بھیجو، توبہ بھی کرو تو مجھ پہ اور میری آل پہ صلوات بھیجو۔ کہ یا رسول اللہ شروع آخر میں صلوات کیوں؟ فرمایا صلوات ان دو پروں کی طرح ہے جو تمہاری دعا کو فرج سے عرش الہی تک لے کر جاتی ہے۔ ایسے ہی دعائیں کرتے رہو لیکن ان کو یاد نہ کرو، تو فرمایا تب تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اہمیت ولایت ہے۔ میں نے جسم اور روح کی مثال دی، کل میں نے پیش امام کی مثال دی آپ کو کہ اگر پوری دنیا عبادت کرے، شاید ذہنوں میں سوال ہو بھائی اتنی عبادتیں خدا ضائع کر دے گا؟ کہ ضائع کر دے گا۔ اگر تمہارا امام صحیح نہیں ہے، اگر تم دائرے ولایت میں نہیں ہو، اللہ کے بعد تم کس کے پیچھے چل رہے ہو خدا یہ دیکھتا ہے۔ جس کے پیچھے ہو اگر وہ امام حق ہے تو نمازیں قبول ہیں، اگر وہ امام جور ہے تو نمازیں بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ آپ ایسے سمجھو کہ ولایت بیک اپ کا نام ہے۔ آپ نے ایک درخت کا پودا لگایا اور اسے آپ پانی دیتے ہو تو وہ درخت کیا ہوتا ہے؟ تنومند ہوتا ہے۔ ولایت وہ آب حیات ہے کہ جو آپ کی نمازوں کو طاقتور بناتی ہے، جو آپ کے روزوں کو طاقتور بناتی ہے، جو آپ کے راز و نیاز کو طاقتور بناتی ہے۔ میں نے مثال دی کہ مثلا آپ کو پتہ چلے کہ یزید صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں نماز پڑھاؤں گا، لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں، اور مثلا 1,00,000 لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور لوگ کہیں واہ واہ کیا نماز پڑھی لوگوں نے، اتنی رقت تھی نماز میں، ہاں اتنا گریا تھا نماز میں، اتنا خشوع سے لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب قیامت کے دن خدا نمازیوں کو اٹھائے اور کہ خدا ہماری نمازیں کہاں گئی؟ تو اللہ کی آواز آئے گی جو نماز یزید کے پیچھے پڑھی جائے وہ خدا دربار میں قبول نہیں کرتا۔ اللہ صرف نمازی کو نہیں دیکھتا، تمہارے امام کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ حدیث کے جملے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امام کون تھا تمہارا؟ حسین امام تھے تمہارے؟ امام کون تھا تمہارا؟ یزید امام تھا تمہارا؟ علی امام تھے تمہارے؟ امیر شام امام تھے تمہارے؟ اب بعض لوگ بچنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں علی امام ہے، امیر شام امام ہے، پھر کون تیرا امام ہے؟ نفس تیرا امام ہے، شیطان تیرا امام ہے۔ امیر المومنین جو فرماتا ہے کہ تیسرا کو بھی کوئی راستہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں علی کی طرف جائیں گے نہ اس کی طرف جائیں گے، کہ اگر کوئی تیسرا راستہ ہے تو علی کو آ کر بتاؤ کہ اللہ نے 2 ہی راستے بتائے ہیں، یا حق ہے یا باطل ہے۔
یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم کس کے پیچھے چلو گے. یہ کہہ کر بچ نہیں سکتے کہ جناب نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں, یہ تیسرا طرف ہے کون؟ پھر منافقت کا راستہ ہے کہ بندہ دل میں تو کسی کے ساتھ ہو پر زباں پر اظہار نہ کرے. شیعہ منافق نہیں ہے, علل اعلان بتاتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں, علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہیں. اور رسول کی مصدقہ حدیث ہیں کہ علی تو حق کے ساتھ ہے, حق تیرے ساتھ ہے. اور فرمایا جہاں علی جاتے ہیں وہاں حق جاتا ہے. یہ انسان نے دنیا میں فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس کا ساتھ دینا ہے. کل میں نے چھوٹی سی مثال بھی آپ کو دی تھی نا, اس شخص کی جو بیٹے کے خواب میں آیا. یہ مکتب کس کا مکتب ہے؟ حکمت کا مکتب ہے. یہاں جو بھی ایکشن اور ایکٹیویٹی کرو سوچا کرو کہ اس میں معصوم مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں. ہم شیعہ دفنانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ تلقین. تلقین کیا ہے؟ مردے کو جو مر چکا, جس کا سرٹیفکیٹ لائے دا باڈی از ایکسپائر. ایکسپائر ہے. ایکسپائر کا مطلب کیا؟ سائنس کی زبان میں, میڈیکل کی زبان میں, بھائی جناب ختم ہو چکے. مطلب اس کے اندر جتنی وائرنگ تھی, کنیکشن تھے, وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ڈیڈ ہیں. اب کانوں سے سن نہیں سکتا, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا, زبان سے بول نہیں سکتا, دل اب اس کا دھڑکتا نہیں ہے, دماغ اب چلتا نہیں ہے. اب ایکسپٹ کر کے کہ جناب ڈیڈ ہے, اسے قبر میں لٹا کے شیعہ ہلاتے ہیں, کہتے ہیں اسمع, سنو, افہم, سمجھو. اب کوئی غیر شیعہ اوپر ہوگا, کہیں گے یہ تو پاگل ہیں بھائی, ایک بندہ مر گیا اسے ہلا رہے ہیں, کہ ابھی بھی ان کو شاید یقین نہیں ہے کہ مر گیا ہے, اور اسے ابھی بھی ہلا کے کہہ رہے ہیں سن اور سمجھ, تجھ سے پوچھا جائے گا تمہارا امام کون ہے. آیت اللہ بروجردی جب دنیا سے گئے تو ایک عالم دین اور ان کے خادم قبر میں اترے. کہتے جب آقا بروجردی کو ہلایا جا رہا تھا نا, کہا اسمع وافہم, تم آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا امام کون ہے. کہ آقا بروجردی کی آواز آ رہی تھی علی میرا امام ہے. تو عالم کہتا ہے میں نے خادم کو کہا آپ بھی سن رہے ہیں؟ کہ ہمیں بھی سن رہا ہوں. مر چکے ہیں, ہاسپٹل نے لکھ دیا ہے کہ دنیا سے جا چکے ہیں, لیکن روح کا بدن کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ ابھی بھی بدن جواب دے رہا ہے کہ میرا امام کون ہے؟ علی ہے. میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. شہید حسینی کے لیے مشہور ہے نا, کہ جب وہ ایران کے بڑے عالم دین غالباً عراقی, مجھے نام یاد نہیں ہے, جب آئے اور شہید حسینی کو سلام کیا, شہید حسینی نے جواب دیا. بدن سے روح نکل چکی ہے لیکن تعلق اتنا مضبوط ہے اپنے بدن کے ساتھ. بعض لوگ واقعاً, یہ میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, کہ دفنایا ہوا ہے, مومن کفن میں لپٹا ہوا ہے, اور ذاکر یا نوح خان امام حسین کا نوحہ پڑھتا ہے, اور اس جنازے کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. مطلب یہ اتنا جذب حسین ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد بھی آنکھ رو رہی ہے. اتنا جذب خدا ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بدن صدا دے رہا ہے. لیکن اس کی حکمت کیا ہے کہ آپ کسی کو ہلاتے ہو؟ علماء فرماتے ہیں سب کو پتا ہے کہ مردہ سنتا نہیں ہے, اور اسے کیا سنانا جو پوری زندگی علی کا نام لیتا رہا, جو دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتا رہا, وہ بھول جائے گا کہ میرا خدا کون ہے؟ جو ہر نماز میں کلمہ پڑھتا رہا اشہدو ان محمد رسول, اب بھول جائے گا میرا نبی محمد ہے. کوئی ایسا مسلمان ہے جس کے گھر میں قرآن نہ ہو, کیا وہ بھول جائے گا کہ میری کتاب مثلا قرآن نہیں ہے؟ فرمایا اسے نہیں ہلایا جاتا, یہ ایک مظہر ہے کہ جو اس قبر کے اوپر کھڑے ہیں اصل میں اسے ہلا کے انہیں جگایا جاتا ہے. یہ جو زندہ نما مردے کھڑے ہیں جنہیں بالکل احساس نہیں ہے کہ میں نے بھی ایک دن اسی قبر میں جانا ہے, کہ یہ انہیں ان جاگ نما کو جگایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کتنا بھی ہلایا جائے گا کوئی اٹھتا نہیں ہے. ابھی سن, ابھی بیدار ہو جا کہ تجھ سے پوچھا جائے گا تمہارا امام کون ہے. اور پھر بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے جواب تو دیا پر ملائکوں نے بہت مارا.
اور پھر ملائکوں سے پوچھا کہ بھائی مار کیوں رہے ہو؟ کہ جواب غلط دے رہا ہوں؟ کہ جواب تو صحیح دے رہے ہو پر جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر قرآن تیری کتاب تھی تو نے زندگی میں اس قرآن پر عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ اگر علی تیرا امام تھا تو علی کی سیرت پہ چلے کیوں نہیں تھے؟ زبان سے تو کہتے تھے علی تیرا امام ہے لیکن چلتے شیطان کے پیچھے تھے، زبان سے تو کہتے تھے محمد میرا امام ہے لیکن چلے تو علی کے دشمنوں کے پیچھے تھے۔ تو وہاں عمل کو دیکھا جاتا ہے، الفاظ کو دیکھا نہیں جاتا ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے وہاں مومن و منافق کا پتہ اس کے چہرے سے چلتا ہے، اگر چہرہ نورانی ہے تو سمجھو جنتی ہے۔ لیکن بعض لوگ آئیں گے قردۃ خاسئین، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ بعض لوگوں کی شکلیں انسانوں کی شکلوں کی طرح نہیں ہوں گی، جانوروں کی شکلوں کی طرح ہوں گی۔ وہاں عمل کو تجسم خدا دے گا اور عمل کا جسم بن کے قیامت میں چلے گا، کہ ان کی شکلوں سے پتہ چلے گا یہ آل رسول کے ماننے والے نہیں تھے، یہ دشمن و زور کے نظام کے ماننے والے تھے۔ تبھی آپ جب بھی وضو کرتے ہو اور چہرے پہ پانی ڈالتے ہو تو معصومین کہتے ہیں یہ دعا کیا کرو کہ اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے خدا وہ دن جس دن چہروں کو سیاہی میں بدلا جائے گا اس دن میرے چہرے کو نورانی بنا دینا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ اور اس مقام تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اہل ولایت نہ بنے۔ ہاں اہل ولایت بنو تو معصوم فرماتے ہیں گناہ بھی کر سکتا ہے انسان، لیکن فرمایا اس کے گناہ سے نفرت کرنا، اس مومن سے کبھی نفرت نہ کرنا، کیونکہ خبیث العمل تو ہے پر طیب الروح ہے، عمل اس کا برا ہے، روح اس کی کیا ہے؟ طیب ہے، کیونکہ کس کا ماننے والا ہے؟ امیر المومنین کا ماننے والا۔ میرے پاس 10 سے 15 منٹ ہیں، بس آخری خلاصے کے چند جملے۔ تو فرمایا پھر کبھی ایسا نہ ہو، معصومین حد تعادل بناتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کبھی خدا کی رحمت کو اتنا سنیں اور رحمت کو سنتے سنتے کہیں بھائی درخت کے پتے جتنے گناہ ہوں، ریت کے ذرے جتنے گناہ ہوں، ستاروں جتنے گناہ ہوں، خدا تو اتنا رحم الراحمین ہے، سب کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ بخش دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان رحمت خدا کو وسیلہ یہ گناہ بنا دے، تیرے اندر اتنی امید بڑھا دے۔ مثلا ایک استاد ہے، شاگرد کبھی غلطی کرتا ہے، معاف کر دیا، دوبارہ معاف کر دیا، تیسری بار، اس سے شاگرد کیا ہوگا؟ جری ہوگا، وہ کہے گا میں کچھ بھی کر لوں استاد مجھے کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ بیٹے نے بڑے سے بڑا گناہ کیا، ماں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا ہے، باپ کو کہا معاف کر دو۔ بڑے سے بڑی چوری کی، ماں نے کہا بھائی معاف کر دو۔ اتنا بھی ماں کو نرم دل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اس کے دل سے خوف کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ کبھی آپ قرآن پڑھتے ہو تو ایسے لگتا ہے بھائی جنت ہے ہی میری، پھر سورہ واقعہ کھولتے ہو پھر انسان کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ دعائے کمیل پڑھتے ہو اللمان الحفیظ، پھر امیر المومنین کی ولایت کے فضائل سنتے ہو پھر تھوڑا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ دونوں پڑھ لے اہل بیت نے بتائے کہ انذار بھی ہو تبشیر بھی ہو۔ جب انذار کرواتے ہیں، جب تبشیر کا مطلب یہ ہے تجھے بتاتے ہیں خدا کیا ہے؟ رؤوف ہے، رحمان ہے، بندوں کا رفیق ہے، دوست ہے، پسند کرتا ہے۔ ہم اہل بیت اس سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب رابطہ دو طرفہ ہو، مولا فرماتے ہیں اگر ہم محبت کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں محبت چاہیے، اگر ہم تمہارے ساتھ دوستی کر رہے ہیں تو بدلے میں جفا نہیں چاہیے، بدلے میں ہمیں کیا چاہیے؟ دوستی چاہیے۔ وہ شاعر کا شعر میں نے کل سنایا کہ ایسا نہیں کہ معاملہ حشر علی کے ساتھ ہے تو جو دل میں آئے کرو، تو مولانا فرمایا ایسے کہو اگر حشر کا معاملہ علی کے ہاتھ میں ہے تو رخ علی سے شرم کرو اور کم گناہ کرو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ولایت کو مانیں تو صحیح، لیکن ایسا نہ ہو غلو کا شکار ہو جائیں اور یہ ہم سمجھیں کہ جو بھی ہمارے من میں آئے ہم کرنے کو تیار ہو جائیں۔ پھر دوسری منزل ہے اگر اہل ولایت ہو، اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو مولا فرماتے اہل ولایت کوئی بن ہی نہیں سکتا جب تک شیعہ کا خیال نہ رکھے۔ اہل ولایت ہوتا وہ ہے مومن کا خیال رکھے،
فرمایا اگر تم کسی مومن کو خوش کرو گے گویا تم نے اس مومن کو خوش نہیں کیا بلکہ کسے خوش کیا؟ ہمیں خوش کیا۔ تم علی کے شیعہ ہو ہی نہیں سکتے کہ تم نعرے تو بڑے بڑے لگاؤ، حسین پر گریہ تو بہت کرو، لیکن تجھے کسی حسین کے چاہنے والے کا گریہ نظر نہ آئے، تجھے کسی مومن کی تکلیف نظر نہ آئے، تیرے بچے سکون میں ہوں لیکن تجھے اس کے بچوں کی بھوک نظر نہ آئے، تیری بیٹی کی شادی تو بڑے شاندار طریقے سے ہو لیکن وہ بندہ اپنی بیٹی کی شادی کے جہیز کے لیے پریشان ہو، اللہ فرماتا تو کیسا میرا شیعہ ہے۔ جناب مختلف واقعات آپ سنتے ہیں امام زمانہ کے، علی ابن مہزیار کو یہی کہا جب شیعہ کا مولا 20 سال گزر گئے، میں ہر سال آتا تھا کہ علی ابن مہزیار 20 سال سے تو اپنی سگی بہن سے ناراض تھا، تو کیسے توقع رکھ سکتا ہے تو میرے کسی شیعہ سے قطع تعلق کرے گا اور تو امام زمانہ سے مل سکتا ہے؟ فرمایا اس سال ہم نے تمہارے دل میں ڈالا، 20 سال سے آ رہے تھے لیکن شاید تو متوجہ نہیں تھا اپنی غلطی کی طرف، اس سال تو بہن کے پاس گیا، تو نے عیادت کی، جب تو نے بہن کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے تو تیرے امام نے بھی تجھے زیارت کے لیے یہاں بلایا ہوا ہے۔ آج در بدر گھوم رہے ہو، امام زمانہ کو راضی کرنا ہے، کسی مومن کو راضی کر رضایت امام زمانہ ہے، کسی علی والے کے مشکل کو حل کر یہی رضایت امام زمانہ ہے۔ تو میرے عزیز ولایت کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ زیارت عاشوراء کے جملے فصل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم، یہ جملہ سنو، کیا مانگتے ہو خدا سے؟ فاسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے آپ کی معرفت، اور صرف آپ کی معرفت کافی نہیں کہ آپ کہیں مجھے علی کی معرفت ہے، مولا سے بڑا عشق ہے، میں نجف جاتا ہوں، میں کربلا جاتا ہوں۔ پہلی منزل ہے معرفت اہل بیت ومعرفت اولیائکم، دوسری منزل یہ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کی آخرت بنے گی۔ بمعرفتکم، آپ کی معرفت، ومعرفت اولیائکم، اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں مجھے ان کی معرفت بھی عطا فرما۔ آپ مولا علی سے تو محبت کرتے ہو پر علی والے سے محبت نہ کرو، مولا حسین سے تو محبت کرو پر عزادار حسین سے محبت نہ کرو۔ ومعرفت اولیائکم ورزقن البراءۃ من اعدائکم، تیسری چیز کہ آپ کے دشمنوں سے اور ان کی نفرت کو جو خدا نے میرے دل میں رکھا ہے، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، کہ خدا مجھے قرار دے محمد و آل محمد کے ساتھ کہ میں دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہوں آخرت میں۔ تو 3 چیزیں سب سے اہم ہیں، ایک معصوم کی معرفت، ایک جو معصوم سے محبت کرتا ہے اس کی معرفت، تیسرا اہل بیت کے دشمنوں کی نفرت میرے دل میں ہونی چاہیے۔ جب یہ 3 چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی تو آپ سمجھو اہل جنت بھی ہو، اہل نور بھی ہو، اہل ہدایت بھی ہو۔ لیکن اگر کسی کو امیر المومنین سے محبت ہو لیکن علی کے دوستوں سے، یہی تو معاملہ مسلمانوں کا ہے کہ رسول سے محبت ہے پر رسول کی بیٹی سے مثلا محبت نہ ہو، کبھی کافی ہے کہ میں رسول سے محبت کروں۔ شیطان کہتا تھا اللہ تجھ سے محبت ہے، آدم سے محبت نہیں کروں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے دوست سے محبت کرنی ہے، رسول سے محبت ہے تو جو دوستدار رسول ہیں ان سے محبت کرنی ہے۔ ایک جگہ ہم پہ الزام لگتا ہے کہ رسول اللہ سے تو محبت کرتے ہیں، اصحاب رسول سے محبت نہیں کرتے۔ اصحاب کون ہیں؟ جو رسول کے کیا تھے؟ عاشق تھے یا دوست تھے۔ اب دوستی کا معیار یہ تو نہیں، ہم صحابی بھی اسے مانتے ہیں جو رسول سے بھی محبت کرے، رسول کی آل سے بھی محبت کرے۔ وہی معیار جو میرے لیے ہے سیم معیار صحابی کے لیے بھی ہے۔ اگر میرے لیے معیار یہ ہے کہ میں رسول سے محبت کروں، اصحاب سے، رسول کے دوستوں سے بھی محبت کروں، جو رسول کے دوست تھے ان کا بھی عشق میرے دل میں ہونا چاہیے، اور ہاں تب جا کے میں کمپلیٹ مسلمان بنوں گا۔ اور اصحاب کے لیے بھی یہی ہے کہ کوئی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن علی سے محبت نہیں کرتا، آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کی بیٹی کے ساتھ مثلا زیادتی ہوگی، آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں لشکر یزید والے رسول سے محبت نہیں کرتے تھے، اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ وہی معاملہ شیطان ہے، عابد تھے، زاہد تھے، حاجی تھے، لیکن جس سے محبت نہیں کرتے تھے وہ ذات ابا عبداللہ الحسین تھی۔ تو یہ جب تینوں معاملات ملتے ہیں پھر رسول کے دشمن سے، پھر رسول خود فرماتے میرا دشمن کون ہے؟ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من ابغضھا فقط ابغضنی، جس نے اس سے بغض کیا
یا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا۔ یہ پوری رسی ہے۔ یہ نہیں کہ میں رسول کو غضبناک کروں اور اللہ کے دربار میں مصلی پہ بیٹھ جاؤں، یہ نہیں میں رسول کو خوش کروں لیکن علی کو غضبناک کروں، سیدہ فاطمہ کو غضبناک کروں، اور یہ بھی نہیں کہ میں نے رسول کو بھی خوش کیا، سیدہ کو بھی خوش کیا، امام حسین کو بھی خوش کیا لیکن مولا حسین کے عزادار کو ناراض کیا۔ یہ سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ فرمایا مومن ہو، مومن کا مطلب یہ ہے کہ دوستدار اہل بیت بھی بنو۔ علی ابن یقطین تاریخ کا بہت بڑا کردار ہے۔ علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں امام نے صلوات پڑھے مولا کی شان پر، وقت کی کمی ہے میں بہت جلدی سے بیان کروں گا۔ امام موسیٰ کاظم کا شاگرد بہترین صحابی، یہ نفوذی تھا۔ نفوذی مطلب امام نے اس کو نظام جور کے اندر خود بھیجا تھا۔ جس نظام میں تھا وہ نظام صحیح نہیں تھا، لیکن امام نے جس مقصد کی وجہ سے بھیجا تھا وہ مقصد یہ تھا، اس زمانے میں شیعوں پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ مثال آپ جانتے ہو حکومت ظلم ہے۔ یہ بعض لوگ اس شبہے کا شکار ہو جاتے ہیں یا ایسا تقویٰ کا بھوت سوار ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم تو مثلا نظام اگر ظلم کا ہے تو ہم نوکری نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ یہ سارے شیطانی خیالات ہیں۔ اب آپ کا مومن کا کیس پھنسے گا تھانے میں، عدالت میں، سرکاری محکموں میں، اب وہاں پہ اگر کوئی مومن نہیں ہوگا تو ان کا کام کیسے ہوگا؟ یہ امام روش دے رہے ہیں کہ اگر نظام ظلم کا بھی ہو، ظلم کے نظام میں نوکری کر سکتے ہو لیکن ان شرائط پر، وہ شرائط مولا بتا رہے ہیں۔ سرکاری ملازم بن سکتے ہو، وہ چاہے سرکار امریکہ کی کیوں نہ ہو، لیکن ان شرائط پر۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے معاشرے میں مومنین رہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ 3 چیزوں سے تو بچا رہے گا، کبھی تیری نسلیں فقیر نہیں ہوں گی، کبھی تو زندان میں نہیں جائے گا، کبھی ہارون کی تلوار تیرے بدن پہ نہیں آئے گی۔ اس سے بڑی گارنٹی کس کو چاہیے کہ کبھی زندان نہیں ہوگا، کبھی فقیر نہیں بنوں گا، کبھی قتل نہیں کر دیا جاؤں گا۔ امام فرمایا یہ 3 چیزوں کی ضمانت میں موسیٰ کاظم دیتا ہوں، تو بس ایک چیز کی ضمانت دے کہ جب بھی میرا شیعہ تیرے پاس آئے اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ پھر اس نظام میں یہاں تک اس نے امام کو خط لکھا، مولا میرا سینہ تنگ ہے، میں دعاؤں کی محفل، نمازوں کی محفل، عدیہ کی محفل میں، نماز شب میں بیٹھنے والا، اب ہارون کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، شراب کی محفل ہوتی ہے، مختلف جگہوں کے بادشاہ آتے ہیں، رقص کی محفل ہوتی ہے، مولا بہت کوشش کرتا ہوں باہر ہٹوں، مولا میں کچھ کرتا تو نہیں ہوں لیکن اس بدبخت کے ساتھ مجھے بیٹھنا پڑتا ہے، یہ ظلمت کی محفل ہے۔ امام فرمایا خبردار، جو کام ہم نے کہا ہے وہ کام جاری رکھو۔ تجھ کو تکلیف ہو رہی ہے نا، لیکن تیرے وجود سے ہمارے کئی شیعوں کو کیا مل رہی ہے؟ راحت۔ یہ سال میں 300 مومنین کو حج پہ بھیجتا تھا، 300 مومنین کو۔ اور حج پہ بھیجنے کا مطلب یہ ملاقات امام موسیٰ کاظم کے لیے بھی بھیجتا تھا۔ کہتے علی بن یقطین کے پاس ایک مولا کا چاہنے والا ہے، وہ شخص اس کے پاس آیا، تاریخ لکھتی ہے اس کا نام ہے ابراہیم جمال۔ یہ اونٹ کرائے پہ دیتا تھا، کوفے سے چلا بغداد پہنچا، علی بن یقطین کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ علی ابن یقطین تھکا ہوا تھا، کیا معاملہ تھا؟ اللہ نہیں، یہ اس سے نہیں ملا، یہ بندہ اتنی دور سے سفر کر کے گیا، مولا کا چاہنے والا ہے، امید لے کر گیا، اللہ جانے سے کیا ہوا، اس نے کہا میں نہیں ملتا۔ کہتا ہے 1 سال گزرا، علی ابن یقطین مدینے گیا، امام کے دروازے پہ دستک دی، غلام کو کہا مولا کو بتاؤ علی ابن یقطین آئے ہوئے ہیں۔ امام فرمایا کہہ دو ہم نہیں ملنا چاہتے۔ مذاق نہیں، کہا مولا کو بتایا میں آیا ہوں، انا یقطین۔ کہا ہاں سمجھ گیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کہتے گلی پہ بیٹھ گیا، بالآخر گھر سے نکلیں گے تو صحیح مولا۔ 6-7 گھنٹے گزر گئے، مولا گھر سے نکلے، فوراً مولا کے ہاتھ کو پکڑا، مولا مجھ سے کوئی ناراضگی؟ امام نے فرمایا اگر میرا شیعہ تجھ سے راضی نہیں تو میں تجھ سے کیسے راضی ہوں گا؟ کربلا گئے حسین کو راضی کرنے کے لیے، اور کراچی میں کتنے مومنین تجھ سے ناراض ہیں، گھر میں کتنے لوگ تجھ سے ناراض ہیں، تیرے اخلاق کی وجہ سے، تیرے رفتار کی وجہ سے، تیرے کردار کی وجہ سے، اور حاجی بننے چلا ہے، ظاہر حسین بننے چلا ہے۔
کسی نے لکھا مولانا قرضہ دیا ہوا ہے جناب پیسے نہیں دے رہے لیکن ہر سال زیارت پہ جا رہے ہیں. روایت معصوم ہے جس کے پاس کسی کا پیسہ ہو اور واپس کرنے کی توانائی ہو اور اگر وہ واپس نہیں کر رہا تو معصوم فرماتے ہیں ہر رات جب سوتا ہے تو اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے یہ چور بن کے سو رہا ہے. ہر روز لکھا جاتا ہے یہ چور ہے یہ چور ہے یہ چور ہے. سختی ہے معصومین کے یہاں کسی کا حق ادا نہ کرو. تو کہا مولا میں نے کیا غلطی؟ امام نے فرمایا وہ جمال آیا تھا تو نے اسے واپس کر دیا تھا, جب تک وہ راضی نہیں ہوگا میں تم سے راضی نہیں ہوں گا. کہتا ہے وہیں سے چلا بغداد سے کوفہ گیا, کوفہ پہنچا اس کے دروازے پہ دستک دی, اتنا پریشان وہ بندہ پریشان, بادشاہ کا وزیر تھا علی بن یقطین, کوئی مذاق نہیں ہے, اتنا بلند پایا شخص دروازے پہ کہا علی بن یقطین کہاں, مجھ غریب کا گھر کہاں, آپ گھر آئیے جلدی جلدی آپ کے لیے کوئی سفرہ لگاؤں, پتہ نہیں تھا مہمان نوازی یہ وہ. نہیں میں گھر نہیں آؤں گا بس دروازے سے واپس جاؤں گا. کہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہے, میرا آقا مجھ سے ناراض ہے, کیونکہ تو مجھ سے ناراض ہے. کہ علی بن یقطین اگر مجھے پتا ہوتا میں کبھی تجھ سے ناراض نہ ہوتا. میں نے رضایت دی, میں نے دل سے ساری ناراضگیاں ختم کی, اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہ علی بن یقطین گھٹنوں پہ بیٹھے اور اپنا سر زمین پہ رکھا. کہ ایسے نہیں, اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھو, میں نے مولا کو ناراض کیا ہے. تکبر آ گیا میرے اندر, غرور آ گیا میرے اندر, توڑوں گا اپنے نفس کو. پاؤں رکھا, کاہے کا وزیر, کہاں کا رتبہ, کہاں کا مقام, یہ ضمانت تو معصوم نے دی, میں بچا ہوا ہوں. کا سر خاک پہ رکھا کہ جب تک اپنا پاؤں میرے چہرے پہ نہیں رکھو گے میں راضی نہیں ہوں گا. کہ نہیں کرو علی بن یقطین کا رکھو. یہ مومن کہتا میں نے پاؤں رخسار پہ رکھا. واپس دوڑا دوڑا امام کے پاس گیا کہ مولا میرے رخسار کو دیکھیے, میں آپ کے شیعہ کو راضی کر کے واپس آیا ہوں. کہ پھر امام نے مجھے سینے سے لگایا, کہا اب بنے ہو نا میرے شیعہ. ولایت عام معاملہ نہیں ہے میرے عزیز. ولایت رضایت حسین کا نام بھی ہے, رضایت عباس کا نام بھی ہے, رضایت اولاد حسین کا نام بھی ہے, اور رضایت شیعیان محمد و آل محمد کا نام بھی ہے. تبھی آپ کربلا میں دیکھتے ہو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بعض اوقات, لیکن وہاں یہ نہیں کہ کوئی صرف امام حسین کو راضی کرنے کے پیچھے. اصحاب حسین تا حد الامکان کوشش کرتے تھے کہ حسین کی 4 سالہ بچی بھی ہم سے ناراض نہ ہو. کوئی شخص جناب حر گریہ کر رہے ہیں, امام حسین فرماتے حر میں نے معاف کر دیا. کہ مولا آپ نے تو معاف کیا لیکن دل کو قرار نہیں, مولا چین نہیں. کہ حر کیوں چین نہیں؟ کہ مولا جب آپ کا راستہ روکا تھا مجھے اماریوں سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آواز آئی, زہرا زادیاں مجھ سے ناراض ہیں. یہ اہل سنت کی کتابوں کے جملے ہیں, صحیح السند روایات ہیں کہ جب خلیفہ ثانی جناب زہرا سے مل کے باہر نکلا, کہتے ہیں اس طرح رو رہا تھا جس طرح بارش کے قطرات جاری ہوتے ہیں. کسی نے کہا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میں نے بڑی کوشش کی نبی کی بیٹی راضی ہو جائے, لیکن یہ جملہ کہہ کے مجھے واپس بھیج دیا کہ قیامت کے دن اپنے بابا کے سامنے شکایت کروں گی کہ بابا یہ حال کیا تھا تیری بیٹی کا. کہتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا, ہماری کتابوں کی روایات ہیں, ایک خوبصورت اونٹنی زر و زیور سے زیب شدہ ایک اونٹنی آئے گی, ایک نورانی ہماری اس کے اوپر ہوگی, انبیاء اولیاء سارے بیٹھے ہوں گے میدان محشر میں. کہتے ہیں ایک مرتبہ نادی نہیں خود خدا کی آواز آئے گی کہ غضوا ابصارکم, اپنی آنکھوں کو بند کرو, مصطفیٰ کی بیٹی آ گئی ہے. کہتے ہیں ادب سے سر جھک جائیں گے, ادب سے سر جھک جائیں گے. کہتے ہیں وہ نوری اماری سے سیدہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گی. کہتے پہلا سوال یہ کریں گی کہ پروردگار اب میں اس امت سے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے حسین کا قصور کیا تھا.
میرے حسین نے بگاڑا کیا تھا؟ کہتی ایک ہاتھ میں حسین کا خون بھرا کرتا اٹھائیں گی، پھر روایت میں ہے کہ دوسرے ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائیں گے۔ کہتے جنہوں نے ظلم کیا ہے نا، دل کرے گا کہ زمین پھٹے اور انہیں نگل جائے۔ یہ میدان محشر نہیں ہوگا، وہاں پر بھی مصائب ابا عبداللہ الحسین کو پڑھا جائے گا۔ وہ تکلیفیں دی امام حسین کو جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، کہ حسین ایک ہی وقت میں باپ بھی ہیں، چچا بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تو کبھی بھتیجے کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھا رہے ہیں، کبھی بھتیجوں کے ننے سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور اسی ایک وقت میں حسین باپ بھی ہے، کبھی 6 مہینے کے بچے کا ننا سا بدن۔ پر میرے عزیز کسی باپ سے پوچھو کہ 18 سال کا جوان بیٹا ہو، اس کا لاشا اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اتنی فکر کرتے تھے امام حسین کہ جب حر کا بیٹا شہید ہوا تو امام نے اسے آگے نہیں بھیجا کہ بیٹا ہے اور تیرے لیے مشکل ہوگا لاشا اٹھانا، لیکن تاریخ لکھتی ہے جب حسین کا اپنا جوان بیٹا کربلا میں گیا، کیا گزری ابا عبداللہ الحسین پہ۔ کہتے ہیں ابن زیاد کے دربار میں جب یہ کٹے ہوئے سر لائے گئے تو لعین سفرے پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا۔ اب منظر پہ ذرا تصور کرنا، کھانا کھا رہا تھا اور سامنے اس کے کٹی ہوئی گردنیں پڑی ہوئی تھی، اور سامنے قیدی بیویاں کھڑی ہیں، لعین لقمے چباتا جا رہا تھا اور اپنی انگلی سے پوچھتا جا رہا تھا یہ کس کا سر ہے؟ کوئی کہتا تھا امیر یا عباس کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے؟ یہ حسین کے بھائی قاسم کے بیٹے کا سر ہے۔ یہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ اون محمد کے سر ہے۔ یہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے۔ پوچھتا گیا، وہ بتاتے گئے، کہتے ایک مرتبہ اس کی نگاہ ایک سر پہ رک گئی، کھانا کھا رہا تھا پر اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہ امیر حسین کا ایک بیٹا تھا، نام علی اکبر تھا، یہ اس کا سر ہے۔ کہتے بڑی دیر تک اس سر کو دیکھتا رہا اور کہا شیمر اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے میں کبھی حکم نہ دیتا کہ اس کا سر قلم کرو۔ کہ امیر میں سمجھا نہیں، کہ اگر مجھے پتا ہوتا ایسا بیٹا ہے میں کبھی تجھے حکم نہ دیتا کہ حسین کا سر قلم کرو۔ کہ امیر میں پھر بھی نہیں سمجھا، کرے جس کا اتنا حسین بیٹا ہو اسے مارنے کی ضرورت نہیں، وہ اسے دیکھ کے خود ہی مر جاتا۔ اب تصور کرو پورے سفر میں زینب کبریٰ پہ کیا گزری، امام زین العابدین پہ کیا گزری۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، آخری دن ہیں، خلوص دل سے سلام کریں۔ تبھی امام زین العابدین فرماتے جب مجلس میں یہ نہ سوچا کرو تو اکیلا آیا ہے، فرماتے تیرے استقبال کے لیے ہم آتے ہیں۔ چھٹے ماں فرماتے ابھی تو رویا نہیں تو رونا چاہتا ہے، تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں، اے خدا یہ میرے حسین کا زادار ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی بیت حسین وعلی
سب مل کے السلام علی حسین وعلی میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ، راوی کہتا ہے میں نے حسین کو ہر شہید کا لاشا اٹھاتے ہوئے دیکھا، لیکن جب اکبر کے لاشے پہ آئے میں حسین کو پہچان نہ سکا۔ سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، جب بیٹے نے آواز دیا اب بتایا بابا میں گھوڑے سے گر گیا، لکھتا ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنی کوہنیوں پہ چلتا ہے، حسین ایسے چل رہے تھے، کبھی دائیں طرف جاتے کبھی بائیں طرف جاتے، گویا حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اتنے میں آواز دی علی اکبر بوڑھا باپ ہو بیٹا مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ کہ حسین کو کچھ نظر نہیں آیا، آواز دیا بنیا ادھونی میرے لال مجھے آواز دو تاکہ تیری آواز کے سہارے تیرے زخمی بدن تک پہنچو۔ اکبر نے آواز دیا ابدا الیہ الیہ، کجے سے بیٹے کے لاشے پہ پہنچے، اکبر اے کاش تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا، بابا زندگی میں تو نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، میرے لال جو چاہیے بابا سے مانگو۔ آخری سانس لیتے ہوئے کہا بابا الحدید قد ثقلنی والعطش قد قتلنی، بابا لوہے کے وزن نے پیاس نے مجھے مار ڈالا۔ روایت کے جملے حسین نے اپنی زبان اکبر کی زبان پہ رکھے، اکبر نے جلدی زبان سے جدا کے بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، بابا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، بابا اگر زحمت نہ ہو مجھے خیموں میں لے چلیے،
میں اماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی میرے لال تجھے خیموں میں لے چلوں گا. راوی کہتا ایک ہاتھ حسین اکبر کے پاؤں کے نیچے دیا, دوسرا ہاتھ سر کے نیچے دیا, جیسے لاشا اٹھانا چاہا میرے مولا کے قدموں میں لرزہ طاری ہوا, لاشا پھر زمین پہ رکھ دیا. اکبر بوڑھا باپ ہو, بیٹا لاشا اٹھایا نہیں جاتا. قاسم کا لاشا اٹھانے والا حسین, انو محمد کے لاشے اٹھانے والا حسین. اکبر بوڑھا باپ ہو, بیٹا اگر زحمت نہ ہو دونوں باہیں بابا کے گلے میں ڈالو تاکہ تیرے سہارے لاشا اٹھاؤ. راوی کہتا اکبر نے ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالا لیکن دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. میرے لال دوسرا ہاتھ بھی بابا کے گلے میں ڈالو, بابا آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا. اکبر ہاتھ ہٹا, میں تیرا صابر بابا ہوں. یہ ہاتھ کا ہٹنا تھا ایک برچھی کا ٹوٹا ہوا پھال علی اکبر کے سینے میں. اکبر کا لاشا زمین کربلا پہ رکھا. بابا میں نے کہا تھا میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا. روایت کے جملے ہیں ایک ہاتھ حسین نے برچھی میں ڈالا, دوسرا ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا, نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے. نانا رسول خدا آپ بھی آئیے, دادا ابراہیم کو بھی لائیے, دادا اسماعیل کو بھی لائیے. آ کر دیکھیے کہیں میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے, میرے اسماعیل کے ہاتھ تو نہیں بنے. ایک مرتبہ برچھی کھینچی, علی اکبر نے ایڑیاں رگڑے, زمین کربلا میں زلزلہ آیا. خیمے کے در سے آواز آئی ٹھہر جا حسین, میں زینب آتی ہے. کب زینب میرے ہوتے ہوئے خیمے سے نہ نکلنا, میں نے تیرے پردے کے لیے اپنے اکبر کو قربان کیا. ماتم حسین. اب میں گزارش کروں گا دستے امام ڈگروٹ سے کہ وہ آئیں اور نوخوانی کے فرائض سر انجام دیں. سقائے حسین سید و سالار علمدار نیامت, علمدار نیامت, ای اہل حرم میر علمدار نیامت, ای اہل حرم میر علمدار نیامت, علمدار نیامت, علمدار نیامت. سقائے حسین سالار نیامت, سقائے حسین سید و سالار نیامت, علمدار نیامت, علمدار نیامت, اہل حرم میر علمدار نیامت, اہل حرم میر علمدار نیامت, علمدار نیامت, علمدار نیامت. سقائے
میرے جانی میرے اکبر خدا حافظ خدا حافظ ارے کہوں کیسے علی اکبر خدا شبیہ مصطفیٰ اکبر جمال مرتضیٰ اکبر جمال کرے کیا بے کسو مزتر نگہباں ہے تیرا داور نگہباں پکاری رو کے یہ مادر خدا اسی دن کے لیے شاید تجھے پالا تھا اے بیٹا تجھے خدا کی راہ میں تجھ کو کروں شبیر پر فدیہ نہاؤ خون میں جا کے اسی دن کے لیے شاید تجھے پالا تھا اے بیٹا تجھے خدا کی راہ میں تجھ کو کروں شبیر پر فدیہ نہاؤ خون میں جا کے اجڑتی جا رہی ہے مصطفیٰ کی آل تو دیکھو مصطفیٰ کی بلا کے دشت میں بیٹا پدر کا حال تو دیکھو پدر کا اکیلے رہ گئے سرور علی علی اکبر علی 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 اکبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی شبیہ پیمبر علی 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 اکبر پیمبر علی 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 اکبر علی 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 شبیہ پیمبر علی علی
علی علی ای جانم نظر اٹھا کے تم ماں کو دیکھو اے بیٹا ای جانم کیوں سر جھکائے کھڑے ہوئے ہو اے بیٹا ای جانم تم ہی تو مادر کا آسرا ہو اے بیٹا اے جان مادہ ہاں اے جان مادہ شبیہ پیمبر شبیہ پیمبر علی 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 اکبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی ای جانم اے میرے یوسف جمال اکبر رک جاؤ ای جانم نہ جی سکے گی تمہاری مادر رک جاؤ ای جانم سہیں گے کیسے یہ داغ سرور رک جاؤ رکو اے صفدار ہاں رکو اے صفدار شبیہ پیمبر شبیہ پیمبر علی 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 السلام علیکم یا ابا